السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام اور سامعات یعنی حضرات و خواتین، یہ دوسری نشست ہے جس میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہاں میں جو گفتگو کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ اس کے فضائل اور فوائد پر مشتمل کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آج ہم صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے، یعنی صلہ رحمی کہتے کس کو ہے۔ لفظ صلہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے، یعنی صلہ اخلاق کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب کو شامل ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرم بات کہنا، قصوروار سے درگزر کرنا، خاطرداری و خاکساری سے پیش آنا، دستور کے مطابق مدارت کرنا یعنی مہمان نوازی، ناک منہ نہ چڑھانا، اچھا سلوک کرنا اور مہمانوں پر مال خرچ کرنا، یہ سب خصائل صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ اور لفظ رحم کا اطلاق رشتہ پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہو، خواہ وہ اس کے وارث ہوں یا نہ ہوں، محرم ہو یا غیر محرم، یہی قول راجح ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ رحم سے مراد صرف محرم رشتہ دار ہیں، لیکن اگر یہی مراد ہوں گے تو چچا اور ماموں کی اولاد خارج ہو جائیں گے۔ اس مختصر سی تمہید سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں یہ صلہ رحمی یا رشتہ داری کو جوڑنا یا اچھے اخلاق سے پیش آنا اس پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں صلہ رحمی کی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کے حق تلفی قطع نہ کرو، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم رکھو، ان سے حسن سلوک کرو اور بد سلوکی سے بچو، اور ان میں سے جو شخص محتاج ہو اس کی مدد کرو۔ یہ تمام چیزیں صلہ رحمی میں۔ ہمارے رشتہ دار دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ مالدار ہوں گے یا غریب ہوں گے، اور پھر اس کے اندر بھی وہ ہوں گے جن سے ہماری بنتی ہے، وہ ہوں گے جن سے ہماری نہیں بنتی۔ تو ہر اعتبار سے دونوں کا خیال کرنا ہے۔ جو غریب اور مسکین ہیں ان کا خیال کرنا، ان کو کچھ دینا، عید کا موقع ہے اور خوشی کے مواقع پر کبھی کبھی ان کو بلانا اور ان کے غم میں شریک ہونا، تمام رشتہ داروں کے خوشی اور غم کا خیال کرنا ازروع شریعت بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے منہ پھلائے ہوئے ہے تو اس سے بھی ملنا۔ آگے باتیں آ رہی کہ اللہ کے رسول نے کہا رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ملو جو تم سے ملتے ہیں، رشتہ داری اور صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم سے ناراض ہیں، تم سے ملنا نہیں چاہتے، ان سے بھی تم ملنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ،
اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں سے بھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو گے۔ گویا کہ یہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ خالی امت محمدیہ کے لیے اہم نہیں، بلکہ آپ جو امت ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ان کی امتوں کو بھی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے چکا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، پھر والدین کا اور پھر قریبی رشتہ داروں کا۔ اس سے پتہ چلا یہ ترتیب ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرایا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ کی مخلوق میں رشتے میں سب سے بڑے پھر رشتہ دار کوئی ہیں آپ کے لیے تو آپ کے والدین، اور والدین میں بھی والدہ کا بڑا حق ہے، جیسے کہ پیچھے میں نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اب آگے رشتہ داری بڑھتی ہے، قریبی رشتہ دار، ابا جو ہیں ان کے بھائی، آپ کے چچا تایا، ان کی بہنیں پھوپھیاں، امی جو ہیں ان کے بھائی ماموں، ان کی بہنیں خالائیں، ابا کی والدہ دادی، امی کی والدہ نانی، اور پھر اس کے بعد الامثل فالامثل، اس طرح کہا گیا۔ اب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اس طرح سے جیسے رشتہ داریاں آگے بڑھیں گی سب کا خیال ہم کو کرنا پڑے گا، اور ان سب کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں اذیت نہ دی جائے، ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں، یعنی والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کی امداد کرنے کا حق دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ تو ہماری بہن ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، لہذا میں انہی کا ساتھ دوں گی، ہرگز نہیں، یا دوں گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق جہاں ہے اس کا ساتھ دیجیے آپ۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا رہے، وہ غلطی پر ہے، آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، جو حق پر ہے اس کا ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے کہا یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، بھلائی کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جی، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا کے مل تو لیجئے، کبھی ہفتے 15 دن میں ایک ٹیلی فون کر کے ان کی کیفیت تو معلوم کر لیجئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بس اللہ زندگی اچھی دے دیا ہے، سارے رشتہ داروں کو جو ہے پیچھے ڈھکیل دینا، اپنے آپ جی لینا۔ کوئی فون کیے تو پیسے کے لیے ہی کیا ہوگا یہ عید کے ٹائم پہ، ہاں، الگ الگ چیزیں سوچنا، خاطر میں نہ لانا، اس کا خمیازہ بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کو ترک کر کے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے، ان کو بے عزت کر کے، ان کو ذلیل کر کے، یاد رکھے کبھی بھی دنیا کے اندر سرخر نہیں ہوتا، وہ بے عزت ہوتا ہے۔ رشتہ داری سے جڑے رہے، ہاں بھائی وہ نہیں ملتا ہے، آپ کو دھتکار دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، وہ اپنا کر رہا ہے، آپ اپنا دل صاف رکھیے، آپ ملنے کی کوشش کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مندوں کی صفت بھی ہے،
چنانچہ سورۃ الرعد میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیگر صفات ذکر فرمائی ہیں، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی کہ وہ رشتے توڑنے کے بجائے انہیں جوڑتے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے۔ اس لیے صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 پیسے آ جائیں نا تو ہم پھول کے غبارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے ہو گئے کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں میں کھیل رہے تھے اور آج جو ہے معذور ہو کے بھکاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے تھے کہ آپ نے ان کو جھڑکیاں دی تھیں اور آج وہ موٹر کار پر گھوم رہے ہیں، بنگلے میں رہ رہے ہیں۔ یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے یہ دن ہے دن، ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں ایسے، کبھی کسی کا دن بنتا ہے تو کسی کا بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچ کر چلو کہ ہو سکتا ہے کبھی ہماری دردشا، ہماری خرابی اس جیسے نہ ہو جائے جو سامنے کھڑا ہے میرا رشتہ دار۔ سمجھ رہے نا، اس کا خیال کریں۔ صلہ رحمی کے فضائل، صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت آتی ہے۔ سن لیجیے، بہت علاج کرتے ہیں، بیمار ہیں اچھے ہو جائیں، بہت غربت ہے، تنگ حالی ہے، مالدار ہو جائیں، کوشش تو کرتا ہے انسان، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نسخہ بتایا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فائدہ ہم کو اور آپ کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل یعنی موت میں دیر ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے اور یہ چاہتا ہے کہ صحت مند لمبی عمر مل جائے اس کو، تو صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو جوڑے، رشتہ داروں کو جوڑے۔ جوڑنا کیا ہے جی؟ جوڑنا یہی ہے، ان سے ملاقات کیجئے، کبھی جائیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئیے، ان کے خوشیوں میں شریک ہوئیے، اچھا خیال کیجئے، ان کو فون کیجئے، گھر میں بلائیے، کبھی دعوت دیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیے ان کو۔ دیکھیں آپ خوش رہیں گے۔ محض اتنا کرنے سے آپ مالدار بھی بنیں گے اور آپ کی عمر بھی اضافہ والی ہوگی۔ اضافہ والی کب ہوگی بتائیے آپ؟ جب آپ صلہ رحمی کریں گے تو بیماریاں بھی ختم ہوگی، جبھی تو لمبی عمر ملتی ہے، ورنہ بیمار ہو جائیں گے، شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، اللہ بلا کی بیماریاں لے کے وقت سے پہلے ہی سدھر جائیں گے آپ۔ صلہ رحمی کریں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھا جائے تو اسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں دیگر اسباب ہیں، اسی طرح رزق و اجل میں اضافے کا ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے سے مراد عمر میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے اور ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ بھائی عمر میں اضافہ کیسا ہو جاتا؟ وہ حدیث ہے نا، تقدیر میں لکھا ہے جتنا اتنا ہی جئیں گے، تو پھر کیسا بڑھ جائے گا؟ ہاں اتنا ہی لکھا ہے، لیکن صلہ رحمی کریں گے تو اللہ بڑھا دے گا۔ دو معنی ہے، واقعی مرنا تھا 40 سال میں، اللہ 50-60 تک عمر کر دے گا، اور دوسرا ایک معنی اہل علم نے یہ کیا ہے
کہ ایک شخص جو عمل 60-70 سال میں کرتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ دے گا، آپ مختصر اپنے 40 سال کی عمر میں ہی اتنا عمل کر جائیں گے اور اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کریں میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی، سب، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ دیکھا آپ نے، اگر تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے، آپ دعائیں کریں نا، تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کو بھی مٹا دے گا، اور آپ جیسا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا عطا کر دے گا۔ کوئی برائی ہے، دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دے گا، کوئی چیز چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا۔ دعا میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں نیکی جو ہے اضافہ کر دیتی ہے، اور یہاں نیکی سے مراد والدین سے اور اسی طرح اپنے قرابت داروں سے نیکی کرنا ہے۔ یہ اس حدیث کو امام احمد نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے، سب نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، وصححہ الالبانی فی الصحیحہ۔ تو یہ دیکھا آپ نے صلہ رحمی کا یہ فائدہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب ہے۔ صلہ رحمی کریں گے نا تو اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی آپ کے اوپر۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ بڑی جلدی رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئے، سب سے پہلے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ نے اس سے کہا، رحم رشتہ داری، رحم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی آغوش میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو رحم ہم کہتے ہیں نا، مادر رحم، جس میں بچے کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اور 9 مہینے کچھ آگے پیچھے باہر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہیں سے رشتہ داریاں جڑتی ہیں۔ میری بہن میری رشتہ دار کیوں ہے بتائیں؟ اس لیے کہ اسی مقام پر میں بھی پہنچا تھا اور وہیں میری بہن بھی پہنچی تھی، میرا بھائی بھی، ٹھیک ہے نا، میرا باپ اور پھر چچا تایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں میرا باپ پرورش پایا تھا وہیں تایا اور چچا، وہیں پر جو ہے ہماری پھوپھیاں۔ یہ دیکھو رشتہ داریاں۔ خالہوں کو کیوں؟ اس لیے کہ جہاں میری ماں پرورش پائی ہے ہماری نانی کی کوکھ میں، وہیں میری خالائیں، وہیں ہمارے ماموں۔ اس طرح جو ہے کیا ہے، یہ صلہ رحمی رشتہ ہے جو جڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، رحم الرحمان سے نکلا ہے، اور الرحمان اللہ کا نام ہے، وہاں سے مشتق ہے۔ تو اللہ نے اس سے کہا، کس سے؟ رحم سے، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، یعنی اے رحم، جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اسے توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا، قطع تعلقی کر دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اس رشتہ داری کو جو تایا کی ہے، چاچا کی ہے، پھوپھیوں کی ہے، خالاؤں کی ہے، ماموں کی ہے، ان کی اولادوں کی ہے، یاد رکھیں ان رشتہ داریوں کو جوڑیں گے تو اللہ آپ کو جوڑے گا، اگر کاٹیں گے تو اللہ آپ کو کاٹ دے گا۔ اگر اللہ آپ کو جوڑے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ آپ کو کاٹ دیا پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جوڑ نہیں سکتی۔ یہ یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رواہ البخاری و مسلم۔ رحم یہ ہا کے نیچے زیر، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔
کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول چاہتے ہیں تو رشتہ داریوں کو جوڑیے، ملیے، چھوڑیے، غصے کو تھوک دیجئے، ذہنوں کو نکال دیجئے وہاں سے، فطور کو ملیے۔ السلام علیکم، یہ کہہ دینے میں کیا جا رہا ہے بھائی، کچھ غلطی ہو گئی معاف کرنا اللہ، انسان غلطی بھی ہو جاتی، ہو سکتا ہے آپ کی غلطی ہو، ان کی غلطی ہو، ان کی ہے تو معاف کیجیے، آپ کی ہے تو معافی مانگ لیجیے۔ جڑیں گے تو کیا ہوگا؟ خود رحم کہہ رہی جو عرش پر لٹکی ہے یا لٹکا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، اللہ اس کو کاٹے گا۔ اور فرمایا آج ہم کتنے لوگوں سے ناراض ہیں، توبہ کر لیجئے، مل جائیے میرے بھائیوں، اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے، ماموں سے یا ان کی اولادوں سے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا لے کے آئے، کیا لے کے جائیں گے، ہنسی خوشی مل جائیے، دیکھو اللہ کی رحمت ملے گی۔ جو آپ پریشان حال ہیں، دل میں قلق ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بیماری ہے، سب دور ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کی دعائیں آپ کو اچھا کر دیں گی انشاءاللہ۔ دیکھو آپ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کوئی اپنا سگا خوشی خوشی آ جاتا، مل جاتا، اس کو دیکھ لیتے، آدھا دکھ جو ہے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا وہ کچھ لے لیا؟ نہیں، یہ اپنا خون ہے جو ملنے کے بعد خود بخود جو ہے دکھوں کو دور کرتا ہے۔